اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ بچائیں. جیسے یہ ایک وبا ہے نا جو چل رہی ہے ابھی بھی, یہ اس طرح کی وبائیں یہ کوئی وبا پہلی دفعہ نہیں آئی ہے, پہلے بھی آتی رہی ہیں. اب جو ہے جس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے انکار کی سمجھ میں نہیں آتی. تاریخ میں وبائیں پہلے بھی آئی ہیں, یہ کوئی پہلی وبا نہیں. اور پھر علماء جغرافیہ نے یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ وبائیں دو طرح کی دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں. کبھی علاقائی آئی ہیں, وہ علاقے سے علاقے تک ہوتی تھی, اور کبھی عالمی آئی ہیں کہ پوری دنیا کو لپیٹا ہے انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی, ہر انسان کی. آپ کو اور ہمیں ان دونوں کا تجربہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا سن 2003 میں سارس آئی تھی, وہ علاقائی تھی, وہ پوری دنیا لپیٹ میں نہیں تھی اس کی, ایک علاقے سے ایک علاقے تک تھی. لیکن کورونا جو ہے یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی نہیں سب جھوٹ ہے, تو یہ تو ساری دنیا کو جھٹلانے والی بات ہے, یہ مناسب نہیں ہے. وبائیں پہلے بھی آئی ہیں, آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ کلام پاک کی طرف دیکھیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. مجرم جب جرم کرتے ہیں تو پھر وبائیں آتی ہیں. اور وبائیں کس لیے آتی ہیں؟ کہ ابن آدم کو جھنجھوڑتی ہیں وہ, کہ ہوش میں آ جا, ابھی بھی وقت ہے. بات سمجھ آئی؟ آپ اور میں ہوش میں آ گئے, بولو تو صحیح. تو آپ اور ہم ابھی تک نہیں آئے, تو یہ کیسے آ جائیں گے؟ یہ چوتھا سال جا رہا ہے. یہ جن وبائیں ان لوگوں پر آئی تھیں اس زمانے میں, نافرمانیوں کی وجہ سے آئی تھیں. اس کلام پاک میں نے پہلے بتایا کلام پاک زیادہ تفصیلات بیان نہیں کرتا, لیکن علماء مفسرین نے اس آیت پاک کی تفسیر کے موقع پر لکھا ہے کہ جن وباؤں کا ذکر کلام پاک میں ہے وہ وبائیں ان پر تقریباً 5 سے 7 سال تک رہی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. وہ بھی ایک ایسی, آپ یقین کریں, یہ تو کلام پاک میں دم کا جو لفظ ہے, وہ جو بیچارے یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں, قوم کی قوم اس کی لپیٹ میں تھی. پانی کا گلاس لیتے تھے, بھرتے تھے, خون بن جاتا تھا. آپ پی پاؤ گے؟ بولو. کھانا صحیح بناتے تھے, تھالی میں ڈالتے تھے, خون بن جاتا. قہر تھا نا خدا کا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے, اللہ نہ کرے کہیں یہ بلا آئے. اس حدیث پاک کا ایک جملہ ذہن میں تازہ کر لو, نہ وہاں جاؤ نہ وہاں سے جاؤ. یہ سب اسی پر ہی عمل کرتے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نہ وہاں جاؤ نہ وہاں سے جاؤ. اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے. اس آیت پاک کی تفسیر کے موقع پر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ صحابہ کا ایک لشکر جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت بھی تھیں, شام کا سفر تھا. شام سے پہلے ایک مقام آیا, وہاں تک جب حضرت پہنچے تو حضرت کو اطلاع آئی. ظاہر ہے اس زمانے کی اطلاع یا خبر کے حالات یا طریقے اور ہوتے تھے. حضرت کی کوئی یہ اطلاع آئی کہ شام جہاں جانا وہاں تو وبا ہے. تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو تازہ کیا تھا صحابہ کی مجلس میں, کہ حضور نے فرمایا تھا جہاں وبا ہو, باہر ہو تو وہاں جاؤ نہیں, اندر ہو تو وہاں سے جاؤ نہیں. سمجھ آئی بات؟ اور بولو تو صحیح. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ توکل, ہمارے لوگوں کو توکل کا معنی پتہ ہی نہیں ہے. سیدھی بات ہے, ناراض نہیں ہونا. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے توکل کہتے کس کو ہے. توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ وہاں نہیں ہو تو چلے جاؤ, اور نہ توکل کا یہ معنی ہے کہ وہاں ہو تو باہر آ جاؤ. اگر توکل کا یہی معنی ہوتا, اس طرح کے خطرات کا سامنا کرنا, تو حضور نہ فرماتے بھلے جاؤ. بولو تو صحیح. جب حضور فرما رہے ہیں کہ وہاں نہیں جاؤ تو پتہ چلتا ہے توکل کا جو معنی ہم بہادری کرنے لگ پڑتے ہیں وہ نہیں ہوتا.